السلام علیکم ناظرین، بول ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان ریاست عباسی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق سرکل بکوٹ کے گاؤں بروٹ کلان سے ہے۔ ان سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے جناب منصور محمود عباسی صاحب۔ السلام علیکم جناب منصور محمود عباسی صاحب، بول ہزارہ میں سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہیں گے۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ کہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، کہیں ظالم کا ہاتھ روکنے کا وقت آتا ہے، تو آپ بالکل بھی اس میں سر دیر نہیں لگاتے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ ریاست کیسے ہیں آپ؟ ریاست مظلوم کے حوالے سے آپ نے سوال کی، میں بڑا آپ کو ان شارٹ اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر لاکھوں تنظیمیں، این جی اوز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، فنڈز آتے ہیں، لوگ پیسے کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں دفاتر ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے جب مظلوم کی بات آتی ہے، کہیں پہنچنا ہوتا ہے، کہیں پہ ظلم ہوتا ہے، پولیس کرتی ہے، ادارے کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو گراؤنڈ کے اوپر ان این جی اوز کا، ان فاؤنڈیشنز کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل سی ایک بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے لیے، اس نظام کی درستگی کے لیے، اس سسٹمز کے ریفارمز کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، حق کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں انصاف دلانے کے لیے، جسٹس کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر یہ نوجوانوں کو، لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ گاؤں کی سطح پہ آپ مختلف لوگ، نوجوان، پڑھے لکھے، بزرگ مل کے ایک اپنی تنظیم بنائیں جس کا کام یہ ہو کہ جو پولیس زیادتی کرتی ہے، جو تھانے ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، وہ نہ ہو، انصاف ہو، ایک آواز ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر قصبے میں، گلی میں، محلے میں، گاؤں میں لوگ ایک ہو جائیں تو پھر ادارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رغبت دوں، میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں اس حوالے سے کہ وہ اس حوالے سے کام کریں۔ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن مظلوم کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ تقاریر ہوتی ہے، ہر جگہ پہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن عملی کچھ نہیں ہوتا۔ میں عملی کام اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اللہ کے حضور ہمارا ایک یہ عمل قابل قبول ہو جائے، شاید ہمارا ایسا کرنے سے بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے، لوگ آگے آئیں گے، لوگ کریں گے۔ آپ جتنے نیک کام کرتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن مظلوم کے ساتھ جب کھڑا ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ سسٹم کے ریفارمز کے لیے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ میری ایک کوشش رہتی ہے اس حوالے سے۔ میرا مقصد جو ہوتا ہے انسانیت کی خدمت، لوگوں کی خدمت، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور سر، دوسرا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی عروج پر ہے، غریب کا جینا مرنا مشکل ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ریاست، دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سیاست کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست ایک بڑی بیمار سیاست ہے۔ ہماری جو ترجیحات ہے سیاست میں، ہم کھمبا ٹوٹی نالی کو، چھوٹی موٹی روڈ کو، نوکری کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اپنے ایم این اے، ایم پی اے کو ذات پات، علاقہ، برادری، یہ ہمارا ہے، یہ باہر کا ہے، یہ اندر کا ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ مسلک کا، یہ فرقے کا، یہ میری روڈ بنوائے گا، یہ گلی بنوائے گا، یہ سمجھ کے ہم ووٹ دے دیتے۔ 52,000 ارب روپے کا اس ملک کے اوپر قرضہ آ چکا ہے آئی ایم ایف کا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ویژنری، پڑھے لکھے، اس ملک کے لیے کام کرنے والے، انٹرنیشنل سوچ رکھنے والے، جو اس ملک کو اس گرداب سے، اس اکانومک کرائسس سے نکال سکتے، ایسے لوگوں کو آگے نہ لایا، اور اسی طرح کے سیاستدان، جو ٹھیکیدار، جو کمیشن ایجنٹ، جو مافیا، جو چور ڈاکو ہیں، اگر ان لوگوں کو ہی ہم لاتے رہے تو یہی حال ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ مہنگائی جو ہے، آج کل جو ہے غریب کا جینا، جو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ آنے والے معاشی اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں غریب کا جینا
मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। 85% आबादी गरीब है इस मुल्क की, और इस मुल्क के मुराद याफ्ता तबका जिसमें जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट, जजेस, सरमायादार ऑफिसर सबसे ज़्यादा मुराद याफ्ता है, सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क है और सबसे ज़्यादा मुराद याफ्ता तबका है। खरबों रुपए के पेट्रोल अलाउंस तनख्वाहें चली जाती हैं बड़े बड़े उमरा, ऑफिसर्स की, जर्नल्स की और सियासतदानों की, ठीक है, और इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं करना चाहते, खाली खुली बातें। अब भी जो इलेक्शन हो गया, बताए तब्दील क्या होता है, सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, पार्टियां वही ठेकेदार, वही सरमायादार, वही जागीरदार आ जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो यही होगा, महंगाई और होगी। मुझे लगता है ये तो कहते हैं ना कि ये श्रीलंका में कहता हूँ इससे भी बुरा हाल होगा। मैं समझता हूँ इस मुल्क को, इस रियासत को अब सियासत नहीं बचाएगी, इनकलाब ही बचाएगा। किसी आने वाली हुकूमत के पास, किसी सियासतदान के पास इस मुल्क के गर्दाब से, ये जो माशी गर्दाब है, ये जो क्राइसिस है, इससे निकलने का ना कोई हल है, ना लीडरशिप है, ना कोई विजन है, ठीक है। अब भी मैं आपको बताऊं, नारे खानदान, जात पात, बरादरी इसके ऊपर होंगे। कोई नहीं सोचता कि इस मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी किस तरह आएगी, बरामदात किस तरह बढ़ेंगी, करप्शन किस तरह कम होगी, निज़ाम किस तरह ठीक होगा। हम अब भी खंबा टूटी नाली और पानी के पाइप पे ही वोट देंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात ठीक होने वाले हैं। हमें रियलिटी को फेस करना होगा, हमें चीज़ों को देखना होगा, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना होगा, हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा, वरना ये महंगाई, मैं समझता हूँ कि ये आवाम को निगल रही है, ये सियासत का जहर आवाम को निगल रहा है। और इंसान का तो क्या, मैं समझता हूँ कि अच्छे भले अमीर का भी जीना यहाँ पर महाल हो जाएगा। सो ज़रूरत है सियासत में अमानतदारी लाने की, जो सियासत में ईमानदारी लाने की, सियासत में अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को लाने की, मुहिब वतन लोगों को लाने की, इकोनॉमिस्ट को लाने की, पढ़े लिखे लोगों को लाने की, बाहर से अच्छे लोगों को लाया जाए जो इस मुल्क को निकाल सकते हैं। ये रियलिटी है। इसी रियलिटी को बातों से, नारों से ये मुल्क आगे नहीं जाएगा।